دبائے ذوالحج گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کے مہینے میں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، تو بس وہ والی بات ہے. اور پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ صرف یار کی باتوں کا بہانا چاہیے. اب نام کچھ بھی آپ دے دیں اس کو، جو بھی محفل ہے جی ابا جی کا عرس کر رہے ہیں، اقبال بھائی کا عرس کر رہے ہیں، بابا صاحب کا عرس کر رہے ہیں، مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یار کی باتیں ہوتی رہے، یار کی باتیں سن کر دل شاد ہوتا رہے. بس اتنی سی بات ہے. وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ جب بھی کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا دیتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ بس اپنے دل کو سجانے کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے بس یہ محفلیں کرتے ہیں. ابھی وہ ہمارے اویس رحمانی جو ہے وہ بھی اپنے دادا کا عرس کر رہے ہیں. عرس دادا کا ہے لیکن دعوت نامے پر جشن ممتاز قلندر. تو مقصد کیا ہے کہ اصل ذکر کرنا ہے ممتاز کا. دادا کی فاتحہ جو ہے ایک بہانہ ہے، بس ایک بہانہ چاہیے. اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایسے نہیں ہو جایا کرتی. اس کے لیے ہر کسی کو اللہ رب العزت نے یہ اجازتیں، یہ توفیقیں عطا نہیں کی ہوئی ہوتی. یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح کے ذکر کی محفلوں کو تلاش بھی پھر وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل اللہ رب العزت نے چنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تذکرہ غوثیہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگ لوگ یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ابا جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ بغیر پیر کامل کی نگرانی کی اس کتاب کو کبھی نہ پڑھنا، وہ کتاب گمراہ کر دے گی. اور یہ ہم تو خیر سنتے آئے تھے، اب پتہ چلا ہے کہ جی یہ تو اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں بھی یہ بات شامل ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اچھی بری کتاب ہے. یعنی بری کتاب ہے لیکن اچھی. وجہ اس کی صرف ٹیکنیکل یہ ہے کہ وہ وحدت الوجود کے ٹاپک پر لکھی گئی، تو ظاہر ہے ہر بندے کی اتنی سمجھ نہیں ہے نا کہ وہاں تک پہنچ سکے، اس لیے منع کیا گیا کہ نارمل اس کو نہ پڑھا جائے جب تک پیر کامل موجود نہ ہو. پیر کامل کی موجودگی میں آپ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو خیر ہمارے ابا جی کو ہمیں پڑھوایا کرتے تھے لیکن اکیلے میں پڑھنے کی ظاہر پرمیشن نہیں تھی. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا حج کے لیے تو ظاہر ہے ان دنوں بحری جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے حج پر، تو بمبئی سے جہاز روانہ ہوا. اب وہ کہنے لگے کہ اب ظاہر ہے دل تو عشق سے بھرا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یار کوئی بندہ ڈھونڈو جس سے یار کی باتیں ہو سکیں. اب یار کی باتیں ہر ایک سے نہیں ہو سکتی نا. اب وہ نکلے، اب بحری جہاز میں سینکڑوں حاجی موجود، لیکن انہیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جس سے ان کا دل ٹھکے کہ ہاں اس سے میں یار کی باتیں کروں. تو ڈھونڈتے 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 ایک جو وہاں پر معلم تھا، جو گائیڈ کے طور پر جسے عام زبان میں کہہ لیں، وہ نظر آیا. اس کا جب اس کے چہرے کو دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ ہے، اس سے یار کی باتیں کی جا سکتی ہیں. خیر اس کے بعد گئے، سلام دعا کی، اس کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ جتنے بھی حاجی تم کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہمارا تو خاندانی کام یہی ہے، پہلے ہمارے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اور انہوں نے ہی مجھے ٹریننگ دی ان چیزوں کی، اور اب میں یہ کام کرتا ہوں کہ حاجیوں کے حجاج کے آپ لے کر جاتے ہیں، ان کو سارا حج کا سب کرواتے ہیں، پورا پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو واپس لے آتے ہیں. تو غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہوں گے اس وقت تو چلو ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب حج کر کے واپس آتے ہیں اس وقت تو سارے کے سارے ولی اللہ بن چکے ہوتے ہیں. اس لیے کہ حج یہ ظاہر ہے آج کل کی طرح لگژری سفر تو نہیں ہوتا نا، اس وقت تو واقعی تکلیف کے سفر ہوتا تھا. تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنے ولیوں سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا پوری زندگی میں صرف 2 ولیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے. اب دیکھیں بحری جہاز میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کا کام یہی تھا کہ ہر سال حج کرانا، حج سے لوگوں کو لے کر آنا. اور حج جب بندہ کرتا ہے تو ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس نے صحیح طریقے سے حج کیا اس کے لیے حکم ہے. تو اتنے سارے حجاج کو لے کر آتا تھا، اس کا مطلب ہے سارے ولی اللہ ہو گئے. لیکن اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ
تمہیں جو ہے کتنے ولی اللہ سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا 2 لوگوں سے۔ اچھا 2 لوگوں سے؟ اس نے کہا کہ بتاؤ کیسے؟ اس نے کہا جی 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ایک سے پہلے ہوئی، ایک کی بعد میں ہوئی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میں پہلے والی کی پہلے تمہیں بات بتاؤں یا دوسرے والی؟ اب وہ ایک دم چونک پڑے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو پہلے والی کی بات بتاؤ۔ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں اپنے والد صاحب کے انڈر ٹریننگ تھا تو والد صاحب میرے معلم ہوا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ تربیت لیا کرتا تھا۔ تو ایک دن جب بمبئی سے جہاز روانہ ہوا تو ایک صاحب آئے بڑے میاں، اور آپ کا ظہر کے بعد ظاہر روانہ ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ ظہر کے بعد روانہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ آیا میرے پاس اور والد صاحب کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ جدہ کب آئے گا؟ یعنی جدہ آئے گا تو پھر مکے پہنچیں گے، مدینے پہنچیں گے، تو جدہ کب آئے گا؟ تو وہ کہنے لگے، میرے والد صاحب ہنسے اور والد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی ابھی تو جہاز روانہ ہوا ہے، ابھی تو 11 دن لگیں گے، 11 دن بعد ہمارا جہاز جو ہے وہ جدہ پہنچے گا۔ اس نے کہا اچھا، واپس چلا گیا۔ عصر کی نماز ہوئی، اب ظاہر وہ سب جماعت سے نمازیں ہوتی ہیں میرے جہاز میں، تو وہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے، پھر میرے والد صاحب کے پاس آ گیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جہاز جدہ کب پہنچے گا؟ اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ 11 دن لگیں گے، یہ 11ویں دن ہمارا جہاز جدہ پہنچے گا۔ کہنے لگے اچھا، پھر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد کہنے لگے جب مغرب کی نماز ہوئی پھر وہی شخص دوبارہ میرے والد صاحب کے پاس آ گیا، پھر وہی سوال۔ اس نے کہا کہ جی یہ بتاؤ کہ جدہ کب آئے گا؟ کہنے لگے میرے والد صاحب کو چڑ سی ہو گئی، غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ 11 دن لگیں گے، 11 دن، ابھی تو ہمارا جہاز بمبئی سے نکلا ہے، ابھی تو جو بمبئی کی حدود ہے ہم نے اس کو بھی پار نہیں کیا، اور تمہیں اگر زیادہ ہے نا ٹینشن، تمہیں کوئی زیادہ جلدی ہے تو تم جو ہے جلدی پہنچا دو جہاز کو۔ اس نے کہا اچھا، یہ بولنا تھا نا۔ کہنے لگے یہ بتاؤ پہلے کون سا جزیرہ آئے گا، مطلب جس سے پورٹ آئے گی جہاں پر جہاز اسٹے کرتے رہ جاتا ہے، اچھا جی کہاں آئے گا؟ آج کل کی اس میں آپ کہتے ہیں میں جو ٹرانزٹ فلائٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی پہلی کہاں آئے گی، اس نے پورٹ کا نام بتایا، دوسری کون سی ہوگی، یہ والی پورٹ آئے گی، تیسری پورٹ کون سی ہوگی، عدن آئے گی، اور چوتھی کون سی ہوگی، چوتھی جدہ آئے گی۔ کہنے لگے چل آ گیا جدہ، بس اتنا سر کہا ہے۔ اب وہ کہنے لگے میرے والد صاحب نے جب ادھر گھوم کر دیکھا روشنیاں نظر آ رہی ہیں، اب وہ ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ساری زندگی میری بحری جہاز میں سفر کرتے ہوئے گزر گئی اور حجاج کرام کو ہر سال میں لے کے جاتا ہوں حجاز مقدس، یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے؟ اب ظاہر اس کو نہیں پتا تھا نا فاصلوں کو تکتوں پہ ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راہ میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ تو وہ ایک دم پریشان، اس نے خیر جہاز ظاہر ہے لنگر انداز ہوا، فوری طور پر اپنے بندے بھیجے کہ دیکھو یہ اچانک کون سا جزیرہ آ گیا۔ جب وہ گئے تو پتا چلا کہ وہ تو جدہ آ گیا۔ کہنے لگے ایک ولی میں نے وہ دیکھا تھا کہ جب میں اس کو بتاتا تھا کہ پہلے جزیرہ یہ آئے گا تو اس کو اللہ نے اتنی روحانی طاقت دی ہوئی تھی کہ وہ اسی وقت جہاز کو وہاں تک پہنچا چکا ہوتا تھا۔ میرا اگلا جملہ نکلا کہ اگلا جزیرہ جو ہے وہ یہ ہوگا، وہ جہاز وہاں پہنچا دیتا۔ اس کے بعد میں نے کہا عدن آئے گا، اس نے جہاز وہاں پر پہنچا دیا، اور جب میں نے اپنی بات مکمل کی کہ جدہ آئے گا، اس نے جہاز جدے پر پہنچا دیا۔ کہنے لگے اچھا یہ تو ہو گیا پہلا والا ولی۔ دوسرا ولی، کہنے لگے دوسرے ولی تم؟ اب وہ ایک دم چونکے، کہنے لگے جی بات سنو، پہلے والا تو ولی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ظاہر اتنی بڑی کرامت تمہارے سامنے دکھائی کہ 11 دن کا جو سفر تھا، 11 دن کا سفر وہ چند سیکنڈوں میں اس نے پورا کر کے دکھا دیا۔ تو میں تو تمہارے سامنے آج پہلی مرتبہ اس بحری جہاز میں ہوں، تم نے میرے بارے میں کیسے کہہ دیا کہ میں بھی کوئی ولی اللہ ہوں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یاروں کی تلاش یار ہی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہے، تمہیں اس کی تلاش تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ تم بھی اللہ کے ولی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ ہم سب کے لیے یہ ایک باعث سعادت بات ہے کہ اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کے ذکر کرنے سے ہم اپنے آپ کو قابل ذکر بناتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہی کہ
ذکر تو خیر یاری کا کرنا ہوتا ہے، بہانے بن جاتے ہیں. تو ہمارے حضور سیدی مرشدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ باغ لگایا، جنہوں نے یہ باغ سجایا، ان کا جو معاملہ ہے، ان کی جو تربیت ہے، یہ کرامتیں بیان کرنا، صرف کرامتیں، یہ بہت چھوٹی سی سوچ ہے، بہت نیرو مائنڈ سوچ ہے. اصل چیز کی طرف جس میں ہمیں آنا چاہیے وہ آنا چاہیے ان کی تعلیمات کی طرف، کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. اگر ہم ان کی تعلیمات پر تھوڑا سا بھی ایک رتی بھر بھی عمل کرنے کے قابل ہو گئے تو ان کی مریدی کا حق ادا ہو گیا، تو ان کا ذکر کرنے کا حق ادا ہو گیا، تو ان کی محفلیں سجانے کا ہمارا حق ادا ہو گیا. ادروائز آپ صرف کرامتیں بیان کرتے رہیں، کرامتیں سنتے رہیں، سبحان اللہ کہیں، واہ کریں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، اس سے تو کوئی بات بنتی ہی نہیں. ان کا ذکر خیر کرنے کا جو اصل کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے جو ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع جو آہستہ آہستہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آگ میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ایک ساتھ بھڑکا سکیں، ایک مرتبہ پھر اسے تر و تازہ کر سکیں، روشن کر سکیں. اچھا، اب مل کر ہی کرنے کی کانسیپٹ کیا ہے؟ گھر میں بھی اکیلے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. سب کے ساتھ مل کر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا اسکاؤٹنگ، بچے جو اسکاؤٹ کرنے کے آتی ہیں یا فورسز کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیمپنگ کرتے ہیں. آپ نے اکثر ٹیلی ویژن وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، اخبار وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، جب کیمپنگ کی جاتی ہے تو وہ ایک آگ کے الاؤ روشن کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے پھر اس میں آگ لگائی جاتی ہے. اچھا، آپ خود بتائیے کہ اگر ایک ایک لکڑی کو الگ الگ کیا جائے تو کیا خیال ہے، الاؤ روشن ہوگا؟ کبھی بھی روشن نہیں ہوگا. لیکن جب سب لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان میں آگ لگائی جاتی ہے تو ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو آگ لگ جاتی ہے اور بھڑک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ ایک الاؤ روشن ہو جاتا ہے. تو ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنے کا، تذکرے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو محفلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہنسی مذاق کر رہا تھا، اچانک ذکر شروع ہوا اور اس پر رقت طاری ہو گئی، آنسو نکلنا شروع ہو گئے. تو ایک نوجوان نے پوچھا کہ جی یہ جو رقت طاری ہوتی ہے، ہم تو بڑے اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، ہم نے بڑی نعت خوانی کی محفلیں اٹینڈ کی، ہم پر تو کبھی کوئی رقت طاری نہیں ہوئی. تو جواب یہ دیا گیا اس کو کہ بیٹا یہ رقت جو ہے، آہوزاری جو ہے، دلوں کا سوز جو ہے، یہ ایک متعدی بیماری ہے، چھوٹی بیماری، عام زبان میں کہہ لیں یہ ایک چھوٹی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اگر تمہیں اللہ کے ذکر میں رونا نہیں آتا تو جو اللہ کے ذکر میں روتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاؤ، تمہیں بھی رونا آ جائے گا. بالکل اسی طرح اگر ہمارے دلوں میں ان کے ذکر کی شمع جو ہے وہ مدھم پڑ رہی ہے، ان کے ذکر کی جو چاشنی ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو اس کو دوبارہ بھڑکانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے ذکر کی محفلوں میں آ جائیں. پتہ نہیں کس کو پر اللہ رب العزت کا کرم ہو رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ساری محفل پر کرم کر دیتا ہے. اب یہ جو محفلوں کے ہی بہانے درس وغیرہ کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے، اس میں ذہن میں رکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ جو بول رہا ہے وہ بہت اچھا ہو، ضروری نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خود باعمل بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بے عمل کوئی شخص نہ ہو. ایک اسی طرح ہوں گے کوئی میری طرح کے شخص جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا. وہ جب انتقال ہوا اللہ رب العزت نے ان کا بڑا درجہ کر دیا، جنت میں بڑے اعلیٰ مقام ان کو عطا کیے. فرشتوں سے انہوں نے پوچھا کہ بارہ الہ، دوسرے تو چلو ان پر تو میرا ایک بھرم تھا، سمجھ میں آ گئی بات، مجھے تو اپنے بارے میں پتا تھا کہ میں کیا ہوں، تو اس کے باوجود اللہ تم نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا. تو جواب ملا کہ بات یہ ہے کہ تو جو باز و نصیحت کرتا تھا تو ایک دفعہ تیری محفل میں ایک شخص آیا تھا اور تیرے باز کا اس پر ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی. اس کی دنیا بدلنے کی وجہ سے ہم نے تیری بھی آخرت بدل دی. یہ والا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بس اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت یہ ذکر ممتاز کی محفلیں ہمیشہ سجتی رہیں، اور جو اس کو سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیشہ سجاتا رکھے. وہ جو ہمارے بزرگوں کی ایک بات ہے کہ روزانہ چٹھی بھیجتے رہو، یعنی جیسے ہم عام زبان میں خط کہہ لیں یا یہ کہہ لیں واٹس ایپ کرتے رہو، میسج کرتے رہو، یا
ہم اپنی تصوف کی زبان میں کہہ لیتے ہیں روزانہ ایصال ہدایہ کرتے رہو، مطلب یاد کرتے رہو، کبھی کوئی منقبت پڑھ لی، کبھی ان کا کوئی واقعہ مطلب سن لیا سنا لیا، کبھی کوئی کتاب میں ان کے ملفوظات پڑھ لیے. اچھا اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا کہ ایک کنیکشن ملا رہتا ہے. اب جب آپ بار بار کسی کو آواز دیتے ہیں، بار بار کسی کے گھر پر دستک دیتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر جواب آ ہی جاتا ہے، دروازہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حضور سید مرشدی کا تو در ایسا ہے کہ ادھر آپ نے پکارا ادھر آپ کو جواب مل جاتا ہے، ادھر تب کے ادھر ان کو خبر ہو. کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. تو اللہ رب العزت ہم سب کے اس محفل میں عاجزانہ حاضری قبول بھی فرمائے، اور یہ محفلیں اسی طرح سدا شاد و آباد رہیں. وما توفیق